بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرسوں ہم نے قرآن کریم کی ایک آیت پر بات کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، یہ انسان اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا من یعمل سوءا یجز بہ۔ بظاہر قرآن کا بڑا مختصر سا حصہ ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت کچھ سمجھا دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو آدمی برائی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، یجز بہ، اسے بدلہ ضرور دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بدلہ دیتے ہیں تو اللہ کے بدلے دینے کی صورتیں مختلف ہیں، انسان اس سے دھوکے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب پکڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی پہلی صورت جو پکڑنے کی ہوتی ہے اس کو کتابوں کی اصطلاح میں کہتے ہیں نکیر۔ ہمارے آسان الفاظ میں اردو میں اس کو یوں کہا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی سی تھپکی دیتے ہیں، شاید سمجھ جائے، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، آئندہ یہ کام نہ کرے۔ اس کو کتابوں کی اصطلاح میں کہتے ہیں نکیر، اور ہماری آسان اردو میں سمجھنے کے لیے ہم یوں کہیں اللہ تھپکی دیتے ہیں۔ انسان جب اس کے بگڑتے کام اسے نظر آ جائیں، سمجھ جائے کہ اللہ نے پکڑنا شروع کر دیا ہے۔ معمول کا کام ہے، لیکن اس معمول کے کام کو اپنی آنکھوں سے بگڑتا دیکھ رہا ہے۔ دکاندار ہے، گاہک آ گیا، بات چیت ہو گئی، یہ انتظار میں مجھے پیسے دے اور سامان لے کے جائے، لیکن وہ منہ اٹھا کے چلا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں نکیر۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم جی کام کرتے ہیں، بات بن جاتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن کام بنتا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی پکڑ ہوتی ہے۔ تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے ہلکی سی تھپکی دیتے ہیں۔ یہ اس لیے دیتے ہیں شاید یہ انسان سدھر جائے، آئندہ نہ کرے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں پہلے بہت کچھ کرتے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی جب یہ تھپکی آتی ہے ان کو سمجھ آ جاتی ہے، وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ایسا شخص جسے پتا ہو کہ یہ فلاں کام کر رہا تھا، آج نہیں کر رہا، تو کبھی پوچھ بھی بیٹھتا ہے یار کل تک تو تم یہ کر رہے تھے، آج کیوں نہیں کر رہے؟ تو وہ ٹھک کر کے کہتا ہے کہ مجھے سمجھ آ گئی کہ میں غلطی کر رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پہلے ایک تھپکی دیتے ہیں۔ اس کے اوپر ایک اور درجہ ہے، جب کبھی اللہ پکڑتے ہیں تو پھر اس طرح پکڑتے ہیں، اور وہ پکڑنے کی صورت یہ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں کتابوں کی اصطلاح میں تاخیر۔ پہلی ہے نکیر، دوسری ہے تاخیر۔ میں نے جرم آج کیا، سزا مجھے آج نہیں ملے گی، اللہ اپنے وقت پہ دیں گے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا جن کو حضرت پیرانی پیر کہتے ہیں، حافظ قرآن تھا، اور قرآن اسے بڑا پختہ یاد تھا۔ اتفاق سے ایک موقع پر اس سے بد نظری ہو گئی، آنکھ کا استعمال غلط ہو گیا، آنکھ کا استعمال غلط ہو گیا، بد نظری ہوئی۔ اس بد نظری کے 20 سال کے بعد اللہ نے اس کے سینے سے قرآن نکال دیا۔ 20 سال کے بعد۔ آج میں بڑا حیران ہوتا ہوں اپنے اوپر بھی اور جن کو دیکھتا ہوں ان پر بھی۔ ہم بہت مطمئن ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوتا، لیکن اللہ پکڑتا اپنے وقت پر ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کو پکڑے اس سے پہلے ہمیں توبہ کی توفیق دے دے، لیکن اللہ پکڑتے ضرور ہیں۔ میں بہت سو کو دیکھتا ہوں بڑے مطمئن ہوتے ہیں، کیوں؟ میرا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، میرے اوپر کوئی ناگہانی آفت نہیں آئی، مجھے کوئی بیماری نہیں آئی، مجھ پر کوئی مصیبت نہیں آئی، میں اللہ کی منظور نظر ہوں۔ نا 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 نا، یہ میری غلطی، یہ میرا دھوکہ ہے۔ خاص طور پر وہ طبقہ جس کو اللہ نے اس کے سینے میں قرآن ڈالا ہو یا علم ڈالا ہو،
آج بڑا فیس بک کا چاہی ہے، وہ بہت چاہنے والا ہے، بڑے مزے سے کھیل رہا ہوتا ہے، واٹس ایپ، ٹویٹر، میسنجر، سمجھتا ہے میں بڑا مطمئن ہوں، مجھے کچھ نہیں ہو رہا۔ خدا کی قسم اللہ علم دل سے نکال دیتا ہے، اللہ کھینچ لیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ پکڑ بھی ہم کو نہیں رہا۔ یہ تاخیر ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ خاص طور پر میں نے اہل علم کے لیے کہا، جس کے سینے میں قرآن ہے، اللہ کا علم ہے، ان چیزوں میں بہت بھاگتے ہیں، بہت دوڑتے ہیں، ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے شاید یہ لوح محفوظ سے کوئی نیا اللہ کا کلام آیا ہے۔ پتہ چل رہا ہے جی فیس بک کھیل لیں، واٹس ایپ کھیل لیں، میسنجر کھیل لیں، ٹویٹر کھیل لیں، ٹک ٹاک کھیل لیں۔ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کو اللہ تعالیٰ نے 20 سال کے بعد سزا دی، اور اس کے سینے سے اللہ نے قرآن نکال دیا 20 سال کے بعد۔ کیوں؟ اس نے بد نظری کی تھی، آنکھ کا استعمال غلط کیا تھا، اللہ نے قرآن کھینچ لیا۔ عام حالات میں اس کی میں ایک مثال دے دوں تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ ہمارے یہاں گھروں کا جو ماحول ہوتا ہے، ہمارے مرد جب باہر نکلتے ہیں آپس میں، دوستوں میں، جان پہچان والوں میں، اپنے گھر کے اندر اپنا جو تسلط ہے کہ میں باپ ہوں، کسی کا شوہر ہوں، کسی کا بڑا بھائی ہوں، باپ کے درجے میں ہوں، اسے باہر بڑے دھڑلے سے بیان کرتے ہیں، میں تو گھر میں یوں کرتا ہوں، میں تو گھر میں یوں کرتا ہوں، میرے گھر میں یوں ہے، مجھ سے یوں ڈرتے ہیں، میری آنکھوں کے سامنے یوں ہوتے ہیں، بہت مزے لے کے کہتے ہیں۔ اس کی سزا اللہ کب دیتا ہے؟ بڑھاپے میں۔ کیسے دیتا ہے؟ اولاد باپ کو دیکھتی ہے کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، میرا باپ کیسے یہاں گھر کا سپریڈنٹ بنا ہوا ہے، ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے، کیا کچھ کر رہا ہے۔ جب یہ اولاد بڑی ہوتی ہے، سمجھدار ہوتی ہے، اب اگر باپ تھوڑی گھر میں سختی کرنا چاہتا ہے تو یہی اولاد کہتی ہے بس بہت ہو گیا، ہم نے آج تک بہت کچھ دیکھ لیا، اب آپ کی نہیں چلنے کی، ہماری چلنے کی۔ اس موٹی سی مثال سے تو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ اللہ کی طرف سے تاخیر ہوتی ہے، ایک عرصے تک اس کا راج ہوتا ہے گھر میں، کسی پر ظلم کیا، کسی کو گالی دی، کسی کو برا بھلا کہا، کسی پر کیا کیا، کسی کا اولاد یہ تماشا دیکھ رہی ہوتی ہے۔ جب اولاد سمجھدار ہوتی ہے تو ایک دن باپ کو کہہ بھی دیتی ہے، میں بعض گھرانوں کے حالات سے واقف بھی ہوں، کیونکہ وہ لوگ شیئر کرتے ہیں، پتہ چلتا اولاد نے باپ پہ ہاتھ بھی اٹھا لیا، اور یہ جوان اولاد کہتی ہے بس بہت ہو گیا، اب ہماری چلے گی، آپ کی نہیں چلے گی۔ یہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے تاخیر۔ تیسری صورت اللہ تعالیٰ جو پکڑتے ہیں اس کو کہتے ہیں خفیہ تدبیر۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچا لے، یہ بہت عجیب چیز ہے اور بہت خطرناک اللہ کے پکڑنے کا طریقہ ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ ڈاکو تھے، اللہ نے زندگی بدل دی، اور جب زندگی بدلی تو اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی بن کے دکھایا۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب مجھ سے گناہ ہوتا تھا مجھے اپنا گناہ پتہ چل جاتا تھا، جب مجھ سے گناہ ہوا ہے تو کسی نے کہا حضرت آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہا پتہ ایسے چلتا ہے کہ میری بیوی میرے مخالف، میرے بچے میرے مخالف، میرے نوکر میرے مخالف، میرے ماتحت جتنی چیزیں، انہوں نے مثال دی، کہا میری سواری جو میرے حکم کی پابند ہے مگر نہیں چل رہی، میں سمجھ جاتا ہوں مجھ سے گناہ ہو گیا۔ جتنی معمول کی چیزیں ہوتی ہیں یہ معمول کی چیزیں بالکل الٹ کام شروع کر دیتی ہیں، یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے۔ یہ میں نے ایک ظاہر مثال دی ہے، اصل مثال اب سنیے۔ بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا عابد تھا، عبادت گزار، اس سے ایک مرتبہ جرم ہوا۔ اصل مثال اس کی یہ ہے، یہ خفیہ تدبیر کی۔ جب اس سے جرم ہوا اسے احساس ہو گیا کہ میں نے غلطی کر لی ہے، اس نے اللہ کے حضور توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد
اب اپنی زندگی گزارتا رہا، لیکن دل اس کا مطمئن تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پکڑا نہیں ہے۔ ایک دن رات کے وقت تہجد پڑھنے اٹھا اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، اللہ آپ جانتے ہیں میں نے گناہ کیا ہے، جرم کیا ہے، مگر آپ کی نعمتیں میرے اوپر بالکل صحیح سالم آ رہی ہیں، میں مطمئن ہوں کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کا نیک بندہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں بات ڈالی۔ کوئی نبی تو تھا نہیں کہ فرشتہ بھیج دیتے، اللہ کی ایک صورت ہوتی ہے دل میں بات ڈال دینا، اور اللہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں ایسا۔ اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی، اور بات یہ ڈالی، تو بڑا مطمئن ہے کہ تیرے اوپر نعمتیں برس رہی ہیں، نعمتیں صحیح سالم ہے، تو بھی صحیح سالم ہے، لیکن تو ہماری خفیہ تدبیر میں پھنسا ہوا ہے۔ اب یہ حیران ہوا کہ میں کیسے پھنسا ہوا ہوں، ہر چیز ٹھیک ہے، ہر چیز مل رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، پھنسا ہوا کیسے ہوں؟ جب یہ سوچنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے دل میں پھر بات ڈال دی، اور اب جو بات ڈالی تو اللہ نے کہا کہ میرے بندے، جس دن تیرے سے جرم ہوا تھا اس دن سے لے کے آج تک تو سوچ کہ تجھے عبادت کا وہ مزہ آ رہا ہے جو پہلے تھا۔ یہ ہے اللہ کی خفیہ تدبیر۔ اب اس راہب نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر کہا، اے اللہ، اب مجھے سمجھ آ گئی، اس جرم سے پہلے جب میں رات کو اٹھ کر تیرے حضور دعا کرتا تھا میرا دل مطمئن ہوتا تھا، میں خوش ہوتا تھا، لیکن اس دن سے میں بہت سی عبادت کر رہا ہوں، دعائیں بھی کر رہا ہوں، مگر میری توجہ نہیں ہے۔ آج ہم بھی عبادت ایسی کر رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے سورہ فاتحہ بھول جاتے، پتہ ہی نہیں کہ دوسری رکعت میں ہوں، تیسری رکعت میں ہوں، کبھی تو یہی نہیں پتا ہوتا کہ فرض میں ہوں، نفل میں ہوں، سنت میں ہوں، کون سی، کچھ نہیں پتا ہوتا۔ اللہ ہم سے عبادت چھین لیتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ اور بیماری کیا ہے؟ ہماری عجلت پسندی، جلد بازی۔ حدیث میں آتا ہے نا، العجلۃ من الشیطان، یہ جلد بازی جو ہوتی ہے شیطان کی طرف۔ جلدی جلدی نماز پڑھ لو، ہمارے ایک فقرہ مشہور ہے، کہا جاتا ہے جلدی جلدی نماز پڑھ لو، آرام سے کھانا کھائیں گے۔ کیا کہتے ہیں؟ جلدی جلدی نماز پڑھ لیتے ہیں، آرام سے کھانا کھائیں گے۔ اللہ نے عبادت چھین لی ہم سے، عبادت کا مزہ نہیں ہے، ہم اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں۔ اللہ یہ جاری رکھے، ختم نہ کرے، شاید اللہ کے یہاں یہ قبول ہو جائے، اور شاید اس اٹھک بیٹھک سے ہی اللہ تعالیٰ اس کی حقیقی روح ہمیں دے دے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہم چھوڑ دیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ اپنی عبادت دماغ کے حاضر ہونے کے ساتھ کریں، اور اپنے اندر سے یہ جو جلد بازی کا مادہ نکال دیں۔ جس دن ہم جلد بازی کا مادہ نکال دیں گے، عبادت تھوڑی کریں گے، اچھی کریں گے، اس عبادت کا مزہ آئے گا۔ ہم جلدی جلدی عبادت کرتے ہیں، جلدی جلدی فارغ ہو جائیں۔ اس لیے بہت سے اوقات میں ہم سے اللہ تعالیٰ یہ عبادت ہی چھین لیتے ہیں۔ ہم کوشش کر کے سوتے ہیں نا، فجر میں اٹھیں گے، الارم بھی لگا دیتے، لیکن نہیں اٹھ پاتے۔ کیوں؟ دن بھر میں اللہ نے 4 مرتبہ بلایا، ہم نے ناقدری کی، 5ویں مرتبہ اللہ جس کا ثواب بہت زیادہ اٹھاتا ہی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں انشاءاللہ ہم تہجد پڑھیں گے اور کوشش کریں گے، نہیں اٹھ پاتے۔ کیوں؟ دن میں 5 مرتبہ اللہ بلاتا ہے، ہم جلد بازی میں اپنی ساری عبادت خراب کر دیتے ہیں۔ تو ظاہر میں میرے کو سجدہ صحیح نہیں کرتا، تو رات کو اندھیرے میں مجھے کیا سجدہ صحیح کرے گا؟ اپنے اندر سے یہ جلد بازی نکال دیں، یہ عجلت پسندی نکال دیں، آرام سے ٹھہر کر جماؤں کے ساتھ کام کرنا، یہ عقل مندی ہے۔ اللہ ان 3 طریقوں سے پکڑتے ہیں، پہلے تھپکی دیتے ہیں، پھر تاخیر کرتے ہیں، پھر اللہ کی خفیہ تدبیر چلتی ہے، اللہ اس طرح پکڑتے ہیں۔ آج ہم بھی ایک مصیبت میں گرفتار ہیں، کاروبار بند ہے، آمد کا سلسلہ بند ہے۔ اب ہم سوچیں کہ اللہ، ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جو اچھے ہوں گے تو ان کے لیے تھپکی ہوگی، آئندہ نہیں کریں گے ایسا جرم۔ یہ جو حالات چل رہے ہیں آج، تقریباً 40-50 روز ہونے والے ہیں، پریشان ہے ہر انسان۔
بہت سے اچھے لوگ وہ بھی ہوں گے، وہ راحت سکون میں، اور بہت سے ایسے ہوں گے جو کچھ برے ہوں گے تو یہ حالات ان کے لیے تھپکی ہے، شاید وہ آئندہ سدھر جائیں، شاید آئندہ نہ کریں، بچ جائیں، اور کسی کے لیے تاخیر ہو سکتی ہے۔ بہت مزے کیے، اور جو مزے کر کے ہم آتے ہیں ایک دوسرے کو اپنی فنکاری بتاتے ہیں، ہم نے یوں چونا لگایا، ہم نے یوں کیا، ہم نے یوں کیا، ہم نے یوں کیا۔ اللہ مہلت دے رہا تھا، اب پکڑ لیا، دکان ہی بند کرا دی۔ کل ایک صاحب مجھ سے فون پہ کہنے لگے ہماری اپنی جگہ ہے، کام کی جگہ ہے، اور ہم کھول کے جا نہیں سکتے، کام نہیں کر سکتے۔ کیسی اللہ کی پکڑ ہے نا، مالک ہیں ہم لوگ، چابی ہمارے پاس ہے، لیکن کام نہیں کر سکتے۔ اور کسی کے لیے یہ حالات اللہ کی طرف سے خفیہ تدبیر ہے۔ کیسے پھنسایا؟ وہ خفیہ تدبیر کیوں ہے؟ جب اللہ دے رہا ہوتا ہے تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، نہ نماز، نہ خرچ کرنا، نہ خیال کرنا، کچھ نہیں۔ اب اللہ نے پکڑ لیا، سارے دروازے بند کر دیے، لیکن اپنا دروازہ اس نے کھلا چھوڑا ہے، شاید بھولا بھٹکا آ جائے۔ اور ایسے ہوں گے بھی کہ جن کو چوٹ لگی ہوگی وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو بھی گئے ہوں گے، اور بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں ہم جیسے جو ناشکری منہ سے بکتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ان تین طریقوں سے جو پکڑتا ہے، اس پکڑنے کی پہلی سزا جو آتی ہے وہ اپنے اوپر آتی ہے۔ یہ بھی قرآن کہتا ہے، یہ بھی قرآن کہتا ہے، اپنے اوپر آتی ہے، اپنے اوپر، کہیں اور نہیں جاتی، اپنے اوپر آتی ہے۔ ابن جوزی رحمہ اللہ نے قصہ لکھا ہے، ایک سنارا تھا، سنارا سونا بیچتا تھا، دکان تھی اس کی۔ اس کے گھر میں ایک سقایا تھا، اس زمانے میں سقایا اس کو کہتے تھے جو پشت کے اوپر چمڑے کے تھیلے میں پانی لے کے گھروں میں، ہمارے کراچی میں بھی کسی زمانے میں تھا، اب ختم ہو گیا یہ، گھروں میں پانی ڈالتے تھے۔ اب تو گدا گاڑی پہ، سوزوکی پہ، ٹرکوں پہ آتا ہے، پہلے سقایا کاندھوں پہ پانی اٹھاتے تھے۔ 20 سال سے اس کے گھر میں وہ پانی ڈالتا تھا۔ ایک دن گھر میں پانی لے کر گیا تو وہ جو سنارا تھا اس کی بیوی نے دروازہ کھولا۔ جب یہ پانی لے کے اندر گیا تو اس نے اس کی بیوی کا ہاتھ دبا دیا۔ وہ بڑی پریشان ہوئی کہ یہ بچہ سا تھا، ہمارے گھر میں پانی ڈال رہا ہے، آج جوانی میں پہنچ گیا، آج اس نے میرا ہاتھ دبا دیا۔ بہت پریشان ہوئی، اس کو خلاف توقع کام ہوا تھا، اس کو سمجھ ہی نہیں تھی۔ جب شوہر گھر پہ آیا تو بیوی رو رہی تھی۔ کہا کہ کیوں رو رہی ہے؟ کہا یہ ہمارے سقایا نے ہمارے ساتھ ایسا ایسا کام کر دیا۔ وہ سر پکڑ کے رونے لگا۔ اب بیوی نے کہا تو کیوں روتا ہے؟ کہا میرے دکان پہ آج ایک خاتون آئی تھی، اس نے مجھ سے ہاتھ کی چوڑی مانگی، اور جب میں نے اس کو دی تو میں نے اس کا ہاتھ دبایا تھا، اللہ نے اس کا بدلہ تیرے سے لے لیا۔ اللہ نے اس کا بدلہ تجھ سے لے لیا ہے۔ یہ جو انسان جرم کرتا ہے اس کا وبال اپنے اوپر آتا ہے، اپنے اوپر، کہیں اور نہیں جاتا۔ ابن جوزی رحمہ اللہ نے آگے لکھا ہے کہ یہ قصہ ایک بادشاہ کو سنایا گیا۔ وہ بادشاہ بڑا نیک تھا، بڑا نیک انسان تھا۔ جب اس نے یہ قصہ سنا اس نے کہا کہ میں نے تو اللہ کی بڑی نیکی کی ہے، میں نے جرم نہیں کیا ہے، میں اللہ کا نافرمان نہیں ہوں، بادشاہ بھی ہوں، میں اس کو آزماؤں۔ چنانچہ اس کی جوان بچی تھی، اس نے اس جوان بچی کو کہا بیٹا تم بازار جاؤ اور چکر لگا کے واپس آ جاؤ۔ اب جب جوان بچی کو اس نے بھیجا تو پیچھے بڑھیا کو بھی لگا دیا، دیکھے کہ ہوتا کیا ہے۔ وہ بچی گھر سے نکلی، ظاہر بات ہے شہزادی ہو، خوبصورت ہوگی، جوان بچی ہے، وہ بازار گئی اور بازار سے صحیح سالم محل میں واپس آ گئی۔ جب محل کے اندر گھس کے جانے لگی تو محل کے خدمت گاروں میں ایک آدمی نے اس کو دیکھا تو فوراً اس پر جھپٹ پڑا اور پھر جلدی سے چھوڑ کے بھاگ گیا۔ اب یہ شہزادی روتی ہوئی اپنے باپ کے پاس گئی، پیچھے بڑھیا بھی جا رہی ہے۔
باپ نے پوچھا بیٹا روتی کیوں ہے؟ کہا روتی اس لیے ہوں کہ میں گھر سے بازار تک گئی اور بازار سے واپس آئی، کسی نے مجھے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، لیکن جب محل کے اندر گھستی ہوں تو ایک نوجوان میرے اوپر جو ہے جھپٹ پڑتا ہے۔ بادشاہ رونے لگا۔ بادشاہ نے کہا میں نے جب سے توبہ کی ہے میں نے کسی کو غلط نظر سے نہیں دیکھا بیٹا، اس لیے بازار میں تجھے کسی نے غلط نظر سے نہیں دیکھا، لیکن زندگی کے اندر میں بھی ایک مرتبہ ایک خاتون پر ایسے جھپٹا تھا، اللہ نے اس کا بدلہ آج میری بیٹی سے دلوا دیا۔ یہ ہوتی ہے خفیہ تدبیر، اور جب اللہ پکڑتا ہے تو اپنے ہی اندر پکڑتا ہے، کسی اور کو نہیں، کسی اور کو نہیں، اپنے ہی اندر پکڑتا ہے۔ میں نے جو جرم کیا ہے میری اولاد سے بدلہ لیا جائے گا، معاف نہیں کیا جاتا، معاف نہیں کیا جاتا۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی سنبھل کے گزارنی ہے، اللہ سے ہر وقت توبہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو وقتی پکڑ آئی ہے یہ پکڑ میرے لیے کس صورت میں ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلی ایک قرآن کریم کی ایک آیت کا حصہ، اگلی بات کہ انسان کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کے خلاف ہو جاتی ہیں۔ وَلَا يَحِقُّ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ۔ ابھی میں نے فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کا قصہ سنایا، کہا مجھے میرا جرم پتہ چل جاتا تھا، گناہ میں کرتا تھا، میری بیوی میری نافرمان، میری بات نہیں مانتی، گناہ میں کرتا تھا، میرا بچہ میری بات نہیں مانتا۔ یہ قرآن کہتا ہے وَلَا يَحِقُّ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ۔ یہ تدبیر اپنے اہل سے وصول کر۔ پہلی صورت کیا تھی؟ اپنے نفس سے، اور یہ صورت کیا ہے کہ اپنے جو ماتحت ہیں، میرا جرم اس کا بدلہ میرے ماتحتوں سے میرے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ مخالف، کبھی ہم گھر سے نکلتے بڑی جلدی میں ہوتے، جانا ہے، بائک اسٹارٹ کر رہے، اسٹارٹ نہیں ہو رہی، تو اب بائک کو برا بھلا مت کہو، سوچو رات کو میں نے جرم کون سا کیا ہے۔ گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی، پتہ ہے رات کو میں ساری تیاری کر کے سویا ہوں، پیٹرول بھی اس کے اندر ہے، بیٹری بھی صحیح ہے، ہر چیز صحیح ہے، مگر اسٹارٹ نہیں ہو رہی ہے، سوچو رات کو کون سا جرم کیا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں سواری کو ایڑ لگاتا ہوں مگر وہ میرے سامنے اکڑتی چلتی نہیں ہے۔ ہم بھی گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں، چلتی نہیں ہے۔ یقیناً رات کو جرم کیا ہے، اس جرم کا بدلہ اللہ کیسے موقع پہ لے رہے ہیں۔ اب جلدی ہے، گھڑی بھی دیکھ رہا ہے، جانا بھی ہے، بھاگم دوڑی ہے، مگر سواری ساتھ نہیں دے رہی، اب کوستا ہے، پھر گھر میں بھی جھاڑتا ہے، برا بلا کہتا ہے، لیکن اپنے جرم پر نگاہ نہیں جاتی کہ میرا رات کا کون سا گناہ ہے، اللہ نے میری سواری کو میرے مخالف کر دیا۔ راستے میں چل رہا ہے، ٹریفک جام ہے، اب کوستا ہے، کسی کو کوسنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا جرم ہے، اپنی غلطی ہے، اس کی سزا مل رہی ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ جب پکڑتا ہے پہلے نفس کے اندر پکڑتا ہے، انما بغیکم، جو یہ تمہاری جو سرکشی وغیرہ ہے یہ تمہارے نفس پر آتی ہے۔ اور دوسری صورت کیا ہے؟ مکر السیئ الا باہلی، ماتحت جو ہوتے ہیں نا، جو تابعدار ہوتے ہیں، سب نافرمان بن جاتے ہیں۔ اللہ کی ایسی پکڑ آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ اور یہ جو پکڑ کی صورتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر توبہ کرنے والا بنا دے۔ سب سے بڑی بات یہ، جب ہم توبہ کرنے والے بن جائیں گے، ہمارے معمولات، ہمارے حالات بالکل درست ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے جیسے لوگوں کو پکڑتے تھے اور اللہ اپنے عذاب میں گرفتار کرتے تھے، اللہ اس سے ہمیں بچائے۔ ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ اس سے پہلے اللہ ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم اللہ سے خوب معافی مانگتے رہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے حالات درست کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔